بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے کھجوروں کے درخت جلا دیے تھے اور انہیں کاٹ ڈالا تھا۔ یہ درخت مقام بجارہ میں تھے۔ پھر اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ جو کھجوروں کے درختوں میں نے کاٹے جہاں انہیں ان کی جڑوں پر قائم رہنے دیا، سو یہ دونوں اللہ کے حکم کے موقف ہیں اور تاکہ نافرمانوں کو ذلیل کرے۔ بنو نذیر کے اموال کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر لڑائی کے دیا تھا۔ مسلمانوں نے اس کے لیے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے۔ ان اموال کا خرچہ کرنا خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے ازواج محترمات کا سالانہ خرچ دیتے تھے اور جو باقی بچتا تھا اس سے سامان جنگ اور گھوڑوں کے لیے خرچ کرتے تھے تاکہ اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کے موقع پر کام آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے گودنے والیوں پر لعنت بھیجی ہے، چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں اور حسن کے لیے آگے کے دانتوں میں کشیدگی کرنے والیوں پر لعنت بھیجی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی صورت میں تبدیلی کرتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ کلام قبیلہ بنو سعد کی ایک عورت کو معلوم ہوا جو ام یعقوب کے نام سے معروف تھی۔ وہ آئی اور کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے اس طرح کی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، آخر کیوں نہ میں انہیں لعنت کروں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، اور جو کتاب اللہ کے حکم کے مطابق ملعون ہے۔ اس عورت نے کہا کہ قرآن مجید تو میں نے بھی پڑھا ہے، لیکن آپ نے جو کچھ کہتے ہیں میں نے تو اس میں کہیں یہ بات نہیں دیکھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم نے بغور پڑھا ہوتا تو تمہیں ضرور مل جاتا۔ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ دے لیا کرو اور جس سے تمہیں روک دیں رک جایا کرو؟ اس نے کہا کہ پڑھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے روکا ہے۔ اس پر عورت نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ کی بیوی بھی ایسا کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا جاؤ اور دیکھ لو۔ وہ عورت گئی اور اس نے دیکھا، لیکن اس طرح کی ان کے جہاں کوئی معجوب چیز اسے نہیں ملی۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میری بیوی اس طرح کرتی تو بھلا وہ میرے ساتھ رہ سکتی تھی؟ ہرگز نہیں۔ میں نے حضرت عبد الرحمن بن عبس سے منصور بن معتمر کی حدیث کا ذکر کیا جو وہ ابراہیم سے بیان کرتے تھے کہ ان سے علقمہ نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے قدرتی بالوں کے ساتھ منسوئی بال لگوانے والوں پر لعنت بھیجی تھی۔ عبد الرحمن بن عبس نے کہا کہ میں نے بھی ام یعقوب نامی ایک عورت سے سنا تھا، وہ بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ منصور کی حدیث کے مثل بیان کرتی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے زخمی ہونے کے بعد انتقال سے پہلے فرمایا تھا، میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو مہاجرین اولین کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ ان کا حق پہچانے، اور میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں جو دار السلام اور ایمان میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی سے قرار پکڑے ہوئے ہیں یہ کہ ان میں جو نیکوکار ہیں ان کی عزت کرے اور ان کے غلط کاروں سے درگزر کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں واقع سے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ازواج محترمات کے پاس بھیجا کہ وہ آپ کی دعوت کرے، لیکن ان کے پاس کوئی چیز کھانے کی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کوئی شخص ایسا نہیں جو آج رات اس مہمان کی میزبانی کرے، اللہ اس پر رحم کرے گا۔ اس پر ایک انصاری صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی آج میرے مہمان ہیں۔ پھر وہ انہیں اپنے ساتھ گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، کوئی چیز ان سے بچا کے نہ رکھنا۔ بیوی نے کہا، اللہ کی قسم میرے پاس اس وقت بچوں کے کھانے کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے۔ انصاری صحابی نے کہا، اگر بچے کھانا مانگیں تو انہیں سلا دو اور یہ چراغ بھی بجھا دو، وہ آج رات ہم بھوکے ہی رہ لیں گے۔ بیوی نے ایسا ہی کیا۔ پھر وہ انصاری صحابی صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں انصاری صحابی اور ان کی بیوی کے عمل کو پسند فرمایا۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مسکرایا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، جانی اور اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ خود فاقے میں ہی ہوں۔ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زبیر اور مقداد رضی اللہ عنہما کو روانہ کیا اور فرمایا کہ چلے جاؤ اور جب مقام خا کے باغ پر پہنچ جاؤ گے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان تھا تو وہاں تمہیں حدوج میں ایک عورت ملے گی، اس کے ساتھ ایک خط ہوگا، وہ خط تم اس سے لے لینا۔ چنانچہ ہم روانہ ہوئے، ہمارے گھوڑے ہمیں تیز رفتاری کے ساتھ لیے جا رہے تھے۔ آخر جب ہم اس باغ پر پہنچے تو واقعی وہاں ہم نے حدوج میں اس عورت کو پا لیا۔ ہم نے اس سے کہا کہ خط نکال، اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے اس سے کہا کہ خط نکال دے ورنہ ہم تیرا سارا کپڑا اتار کر تلاشی لیں گے۔ آخر اس نے اپنی چوٹی سے خط نکالا، ہم لوگ وہ خط لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ حاطب بن ابی بلتہ کی طرف سے مشرکین کے چند آدمیوں کی طرف جو مکہ میں تھے۔ اس خط میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کا ذکر لکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی فوج لے کر آتے ہیں، تم اپنا بچاؤ کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، حاطب یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے معاملے میں جلدی نہ فرمائیں، میں قریش کے ساتھ بطور حلیف زمانہ قیام مکہ میں رہا کرتا تھا، لیکن ان کے قبیلہ خاندان سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا،
اس کے برخلاف آپ کے ساتھ جو دوسرے مہاجرین ہیں ان کی قریش میں رشتہ داریاں ہیں، اور ان کی رائے سے قریش مکہ میں رہ جانے والے ان کے اہل و عیال اور مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں نے چاہا کہ جب ان سے میرا کوئی نسبی تعلق نہیں ہے تو اس موقع پر ان پر ایک احسان کر دوں اور اس کی وجہ سے وہ میرے رشتہ داروں کی مکہ میں حفاظت کریں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جی عمل کفر یا اپنے دین سے پھر جانے کی وجہ سے نہیں کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً انہوں نے تم سے سچی بات کہہ دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن مار دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بدر کی جنگ میں ہمارے ساتھ موجود تھے، تمہیں کیا معلوم اللہ تعالیٰ بدر والوں کے تمام حالاتوں سے واقف تھا، اور ان کے باوجود ان کے متعلق فرما دیا کہ جو جی چاہے کرو کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ عمرو بن دینار نے کہا کہ حاتم بن ابی بلتح رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، اے ایمان والو، تم میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست نہ بنا لینا۔ سفیان بن عجان نے کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں کہ اس آیت کا ذکر حدیث میں داخل ہے یا نہیں۔ یہ عمرو بن دینار کا قول ہے۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدیانی نے بیان کیا کہ سفیان بن عجان سے حاتم بن ابی بلتح رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا آیت لا تخندوا وحدی انہی کے بارے میں نازل ہوئی تھی؟ سفیان نے کہا کہ لوگوں کی روایت میں تو یوں ہی ہے، لیکن میں نے عمرو سے حدیث یاد کی، اس میں ایک حرف بھی میں نے نہیں چھوڑا، اور میں نہیں سمجھتا کہ میرے سوا اور کسی نے اس حدیث کو عمرو سے خوب یاد رکھا ہو۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔